اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنے گھروں میں بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا ایک خوبصورت چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں۔ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ہفتم اسلامی تعلیمات اور اس کے حاضر کے تقاضے۔ سبق نمبر 1 پڑھ رہے تھے، انسانی زندگی میں ماحول کی اہمیت، اور امید کرتی ہوں کہ میرے سارے بچوں کو اس کا اچھی طرح سے اس کی سبق کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلا ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ تو آپ سب نے اپنے پینسلز کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لینا ہے تاکہ اس کی صحیح درست جواب کے گرد آپ دائرہ لگا سکیں۔ تو پہلا ہے صوتی آلودگی پیدا ہوتی ہے جی بے ہنگم آوازوں سے، اس کا درست جواب ہے۔ سوال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ نازل فرمایا ہے، درست جواب ہے علاج۔ سوال نمبر 3، بیماری انسانی پھیپھڑوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے جی بچوں، کون سی بیماری تھی؟ کرونا کی بیماری۔ نمبر 4، ماحول کو صاف رکھنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، درست جواب ہے درخت۔ نمبر 5، قرآن مجید کے مطابق ناپسندیدہ ترین آواز ہے گدھے کی۔ اب آتے ہیں سوالات کے مختصر جواب کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے ماحول کی تعریف تحریر کریں۔ اس سوال کا جواب آپ کو صفحہ نمبر 97 میں مل جائے گا۔ آپ اس کی پہلی لائن دیکھیے گا کہ ماحول کے لفظی معنی ہیں گرد و پیش اور ارد گرد کے۔ ہمارے ارد گرد موجود ہوا، پانی، زمین، چرند پرند، آسمان، درخت، گھاس، سورج، چاند اور ارد گرد بسنے والے لوگ ہمارا ماحول ہے۔ سوال نمبر 2، کرونا وائرس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو اس سوال کا جواب آپ کو ملے گا صفحہ نمبر 98 پر، وبائی امراض میں۔ آخری لائن دیکھیے گا، وبائی امراض سے حفاظت کی کہ کرونا ایک قسم کی ایسی وبا ہے جس سے اپنے آپ کو اور دوسروں کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ اس بیماری میں مبتلا مریضوں سے فاصلہ رکھیں، فیس ماسک استعمال کریں، اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں، سینیٹائزر استعمال کریں اور سماجی فاصلہ اختیار کریں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جن کا اپنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف، جس میں پوچھا گیا ہے شجر کاری کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ لکھیں۔ تو شجر کاری کے بارے میں پیج نمبر 99 پر اس کا جواب موجود ہے۔ چونکہ حدیث کا ترجمہ لکھنا ہے آپ نے، تو آپ وہ لکھیے گا کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مسلمان جو درخت لگاتا ہے اس میں سے کوئی آدمی یا چوپایا یا پرندہ کچھ کھائے تو اس کو قیامت کے دن تک صدقے کا ثواب ملے گا۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ یہ ترجمہ آپ لکھیں گے۔ سوال نمبر 4 ہے شجر کاری کے کوئی سے 2 فوائد۔ تو اسی کے نیچے والی لائن سے آپ اسٹارٹ کر دیں گے شجر کاری کے فوائد کی اہمیت ڈال کر، اور جو میں پڑھ رہی ہوں ان میں سے کوئی بھی 2 آپ جو ہے وہ لکھ لیں گے کہ شجر کاری نہ صرف ایک صدقہ و ثواب کا ذریعہ ہے بلکہ اس کے ذریعے گلوبل وارمنگ اور ہیٹ اسٹروک جیسے مسائل سے بھی نمٹا جا سکتا ہے۔ درخت آکسیجن مہیا کرتے ہیں اور گرمی کی شدت میں کمی کا سبب بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ فضائی آلودگی بھی کم کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ صوتی آلودگی انسانی جسم پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ سوال نمبر 5 جس کا جواب آپ کو صوتی آلودگی کے اس میں ملے گا پیراگراف میں پیج نمبر 99 کے اوپر، اور پہلی 3 لائنوں میں اس کا جواب ہے، جس میں چونکہ انسانی جسم پر اثر انداز ہوتی ہے تو یہ آلودگی جو کہ غیر ضروری اور بے ہنگم آوازوں سے پیدا ہوتی ہے ہمارے اعصاب، ذہن، جسم پر انتہائی مضر اثرات مرتب کرتی ہے۔ انسانوں میں بردباری، متانت، تحمل، قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے اور کئی طرح کے نفسیاتی عوارض جنم لیتے ہیں۔ قوت سماعت اور قوت مدافعت متاثر ہوتی ہے جو نفسیاتی امراض کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر، چڑچڑپن اور دل کی بیماریوں کا موجب ہے۔ سوال نمبر 6، ماحول کو صاف رکھنے کے کوئی سے 2 فائدے لکھیں۔ پیارے بچوں، ماحول کی صفائی بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتی ہے۔ اگر ماحول صاف ستھرا ہو تو انسان کا مزاج اور رویہ بھی خوشگوار رہتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو ماحول کو صاف رکھنے کے کوئی سے 2 فائدے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس کے اندر سے لکھ سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں سوال کے تفصیلی جواب کی طرف۔
پہلا سوال پوچھا گیا ہے کہ وبائی امراض کے دوران حفاظت سے متعلق اسلامی تعلیمات تحریر کریں۔ وبائی امراض میں آپ دیکھیے گا صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ وبائی امراض، مختلف امراض جو ہیں یہاں پر بتائے گئے ہیں، جس میں طاعون کی بیماری موجود ہے اور کرونا کے بارے میں موجود ہے۔ آپ اس کو پورا مکمل ہیڈنگ ڈال کر لکھ لیجیے گا۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2، جس میں ماحول کی حفاظت اور اہمیت پر نوٹ لکھنا ہے۔ اسی کے نیچے آپ ہیڈنگ دیکھیں گے صفحہ نمبر 98 پر لانگ کوسچن نمبر 2 کا آنسر موجود ہے کہ ماحول کی حفاظت اور اہمیت۔ اس کو آپ پورا لکھیں گے ہیڈنگ بنا کر، جہاں پر ماحول کو صاف رکھنے کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے سے لے کر جدید کیمیائی مادوں کا استعمال زمین کی زرخیزی کو ختم کر کے اسے آلودہ بنا رہا ہے، یہاں تک اس کا مکمل جواب ہے۔ اب آتے ہیں کچھ سرگرمیوں کے بارے میں جو طلبہ کریں گے کہ شجرکاری سے متعلق مستند احادیث مبارکہ پر مشتمل چارٹ بنا کر اسکول میں لگائیں گے۔ طلبہ اپنے گھر، اسکول، محلے کی صفائی اور شجرکاری کے فروغ کی مہم چلائیں گے، اور طلبہ پانی کی ضیاع سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل پوسٹر بنائیں گے۔ رہنمائی اساتذہ ہے کہ متعدی وبائی امراض اور ماحول کی آلودگی سے بچنے کی تدابیر پر مذاکرہ کروایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے اس لیکچر کا اختتام کرتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے بچوں نے سبق سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اسی کے ساتھ اس سبق کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔